خدا کی قسم مذہب کو فالو نہیں کیا نا, جو اسلام کہہ رہے ہیں نا, آنکھ بند کر کے مانتے چلے جاؤ, اس سے تمہاری دنیا جنت بن جائے گی, آخرت تو بعد میں. ہم نے تو علماء کو دیکھا ہے, خدا کی قسم جیب میں تھیلا نہیں ہے, ایسے خوش ہیں اتنے. ہم پیغمبر سے بڑھ کر کون ہوگا؟ ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن کھانے کو روٹی نہیں, چولہا نہیں جلتا, 9 بیویاں, بیوہ سے شادی, اور اس کے یتیم بچے لے کے پال رہے ہیں. ایسا نبی نسل روکنے کا حکم دے گا تمہیں؟ ابے کیا ہو گیا؟ دیکھو ایک نبی ہے جو غربت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے, وہ شادی بھی کتنی کر رہا ہے؟ 9 بیویاں ایٹ اے ٹائم. ان کے خرچے 9 گنا بڑھ گئے نا ہم لوگوں سے, اور اپنی نسل بھی نہیں روک رہے. وہ تو اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دی, اس میں بڑی حکمتیں تھیں, تاکہ نبی کی اولاد میں بیٹا نہیں اللہ نے دیا نا, بیٹے ہوئے تو کیونکہ آپ آخری نبی ہیں. کیونکہ جو نسل چلتی ہے نا پیغمبروں کی, وہ تو ساری اولادوں میں چلتی ہے نا, تو اللہ نے آپ کو نرینہ اولاد کو زندہ ہی نہیں رکھا تاکہ نبوت کا بالکل دروازہ بند ہو جائے. کوئی آپ کی نرینہ اولاد ہو ہی نہیں کہ تاکہ کوئی بعد میں یہ کہہ سکے کہ نبی آ سکتا ہے نہیں. اس میں بڑی حکمتیں تھیں. لیکن ہمارے نبی غربت کی انتہا پہ, شادیاں بھی کتنی کر رہے ہیں؟ 9 بیویاں. اور ایک ام سلمہ جو بیوہ تھی, ان سے بھی نکاح کیا. انہوں نے کہا میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ فرمایا بچے بھی لے آؤ. ہمارے ہاں جو لبرل طبقہ ہے وہ کہہ رہے ہیں اپنے بچے پیدا نہ کرو, اس سے تمہاری آمدن کیا ہو جائے گی؟ کم. اور پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنی کم جتنی میری ہے, یعنی نبی بزبان حال بتا رہے ہیں, اتنی تو کسی کی بھی کم نہیں ہو سکتی. اور ایسے میں پیدا کرنا تو دور کی بات, دوسروں کے بچے بھی کیا کر رہا ہوں؟ اپنی کسٹڈی میں لا رہا ہوں. تو اسلام اور یہ لبرل لوگوں کے نظریات 180 ڈگری پہ ہیں کہ نہیں ہے؟ مجھے یہ بتاؤ خالی. تو اسلام کیا سمجھانا چاہ رہا ہے پیغمبر کی سیرت سے؟ بھائی پیسہ کماؤ, فکر کرو, لیکن انسانوں پہ خرچ کرنا مت چھوڑو. نہ انسان کی نسل کو روکو یہ سوچ کے کہ کھا جائے گا ہم سے, نہ ماں باپ پہ خرچ کرنا روکو یہ سوچ کے کہ کم ہو جائیں گے. بلکہ نبی نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. اوپر والا ہاتھ اللہ کو نیچے والے ہاتھ سے زیادہ محبوب ہے. اس لیے مسلمان, ہم نے علماء کو دیکھے ایک دھیلا بھی جیب میں نہیں ہے, ٹینشن میں پھر بھی نہیں ہے, خرچ پھر بھی کر رہے ہیں. ہمارے نبی تو غریب آتا تھا ادھار لے کے دے دیتے تھے اس کو. کتنے صحابہ ایسے ہیں کہ شہادت کے وقت پتہ چلا کروڑوں روپے قرضہ تھا ان کے اوپر. وہ قرضہ پھر ان کی وراثتوں سے نکلا. برکت, امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے کہ مجاہد کے مال میں برکت, مجاہد کے مال میں برکت. وہ صحابی رسول ساری زندگی جہاد میں گزری, تو جہادی سامان کے لیے ضرورت ہوتی تھی, وہ قرضہ لیتے تھے. اللہ نے ان کے مال میں اتنی برکت دی کہ ان کی کروڑوں روپے کی قرضے ان کے انتقال کے بعد ادا ہو گئے. تو خرچ کرنا سیکھو میرے بھائی, خرچ کرنا سیکھو. تمہارا جب تم خرچ کرو گے نا اپنے بچوں پہ, اولاد زیادہ ہوگی, بیوی پہ بھی, بچوں پہ بھی, ان کو بھی خرچ کرنا سکھاؤ. ان کو بولو بیٹا پیسہ ویسا کچھ نہیں ہوتا, پیسہ جمع کرنے کی چیز نہیں ہے, پیسہ کیا کرنا ہے؟ خرچ کرنا سکھاؤ. جب تک آپ کے پاس 2 ہاتھ اور 2 پاؤں سلامت ہیں, سورس آف انکم ہے آپ کے پاس. اب سورس آف انکم, رزق کے جو دروازے ہیں نا وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کس کے لیے کہاں سے کھلیں. آپ جتنی بھی محنت کرو, رزق کے دروازے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اگر محنت پہ ملتا تو مزدوروں کو زیادہ ملتا, اور جو گھروں میں پڑے رہتے ہیں ان کو کم ملتا. ہم تو دیکھ رہے ہیں کسی کے لیے رزق چھپڑ پھاڑ کے آ رہا ہے, وہ محنت بھی نہیں کرتا, اور کوئی سارا دن پلاننگ کرتا رہتا ہے, پھر بھی وہیں کا وہیں بیٹھا رہتا ہے. تو آپ اللہ کی بات کیوں نہیں مان لیتے بھائی؟ جتنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے. تو اللہ کی بات مان لو اور اللہ پہ کیا کرو؟ توکل. پھر اگر غربت بھی آئے گی تو آپ کہو گے مجھے کس نے غریب رکھا ہوا ہے؟ اللہ نے. تو میں اس تقدیر پہ راضی ہوں, کیونکہ میں دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہوں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ خرچ کرنا شروع کرتے ہو تو اللہ غریب رکھتا نہیں ہے, دیتا رہتا ہے. میں تو ایک مثال دے رہا ہوں کہ بالفرض غریبی ہو جاؤ گے نا, نہیں آئے گا نا, تو کس کے لیے کر رہے ہو بھائی؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, جس کے لیے آسمانوں اور زمین کے خزانے ہیں, وہ پھر بھی تمہیں غریب رکھ رہا ہے جبکہ وہ دے سکتا ہے. تو اس کا مطلب وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے, اسی میں تمہاری خیر ہے. تو کوئی بات نہیں یار,